نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یہ بشرطے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا، یعنی بندہ گناہ کبیرہ سے بچے تو اس کا جو پڑھا ہوا کلمہ ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، اے ستون ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا اہم کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک گھر میں موجود تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں کوئی غیر مسلم ہے؟ اجنبی سے مراد غیر مسلم تھا کہ کوئی غیر مسلم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا کواڑ بند کر دو، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ تو سب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور پڑھا لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے کہ اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ نہیں، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور پھر خوشخبری دی جنت کی ان سب لوگوں کو۔ کلمہ طیبہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کویسچن کیا اے اللہ کے رسول کیف، ہم کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ تم لا الہ پڑھتے رہا کرو، تمہارا ایمان تجدید یعنی رینیو ہوتا جائے گا، تازہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ کلمہ انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ پھر مومن کی زندگی کا اول اور آخر کلمہ طیبہ۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ کا نام کہلوانا چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ کلمہ پڑھنا سکھائیں تاکہ زندگی کی ابتدا کلمے سے ہو۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دنیا سے فوت ہونے لگتا ہے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کلمہ پڑھاؤ، کلمے کی تلقین کرو۔ اب اگر وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس نے شروع میں بھی کلمہ پڑھا تھا تو پوری زندگی کے گناہ اللہ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے شروع میں اور آخر میں کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ مئۃ مرہ الا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم 20 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو بھی 100 مرتبہ ہو سکتا ہے، یا صبح شام میں کوئی وقت نکال کے 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا دفتر آتے جاتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ہمارا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔
اب اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے، اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں، اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے 70,000 والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے 2 فائدے ہوئے، ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کا جو خوشخبری ہے اس کا یقین ہو گیا، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں، یہ نوجوان سچا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس نے کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کیا، وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور استغفار پڑھ کر انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ پھر کلمہ طیبہ موت کی تکلیف سے آسانی کا باعث ہے، اس لیے جب کوئی بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے تو آخری وقت میں اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف کو آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر کلمہ طیبہ قبر کی وحشت سے نجات کا باعث ہے۔ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے معاف فرما دیں گے۔ کلمہ طیبہ بندے کو صدیقین اور شہداء کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا میں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان اعمال پر ہے تو وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا، یعنی کلمہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کلمہ طیبہ 99 دفتروں سے بھاری ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن اس امت کا ایک گناہ گار ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی سبجیکٹ کے نوٹس بناتے ہیں، ایک کاپی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری کاپی، پھر تیسری کاپی، پھر چوتھی کاپی، اس کے بھی گناہ اتنے ہوں گے کہ گناہ لکھتے لکھتے 99 رجسٹر گناہوں کے بن جائیں گے۔ اتنا بڑا گناہ گار ہوگا اس امت کا۔ اس کے ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں اس کے اعمال رکھ دیے جائیں گے، تو اعمال تھوڑے ہوں گے اور رجسٹر کا جو بوجھ ہوگا زیادہ ہوگا، تو وہ بندہ سمجھے گا کہ اب میری پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تیرا ایک عمل ہمارے پاس باقی ہے، ہم تجھے وہ دیتے ہیں۔ چنانچہ فرشتہ بطاقہ، کاغذ کی پرچی جو ہوتی ہے نا، چھوٹی سی پرچی، اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں، وہ بطاقہ لا کے دے گا، وہ کہے گا یا اللہ 99 دفتر کے مقابلے میں یہ کاغذ کی پرچی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تو اس کو اپنے نیکی کے پلڑے میں تو ڈال۔ جب وہ پلڑے میں ڈالے گا وہ اتنی بھاری ہوگی کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو حیران ہو کر پوچھے گا کہ اس پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ اس نے پڑھا ہوگا، یہ کلمہ 99 دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن۔ پھر کلمہ طیبہ ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں اور ان میں سے سب سے اول شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ شفاعت نبوی کا سبب ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن نبی صاحب اس بندے کی شفاعت کریں گے۔
کلمہ طیبہ جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں، تو صحابہ کرام تو بہت فکر مند رہتے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کافر بھی آتے تھے تو خدشہ تھا کہ کوئی کاروائی نہ کر دے۔ تو ابو ریلہ نو کہتے ہیں کہ ہم لوگ فکر مند ہوئے کہ نبی علیہ السلام گھر میں بھی نہیں، کہاں ہیں، ہم تلاش میں نکلے تو کہتے ہیں کہ ایک انصار کا باغ تھا کھجوروں کا، میں اس باغ میں گیا، دروازہ تو تھا دوسری طرف، اس کا جہاں سے پانی نکلتا تھا نا وہ ذرا سوراخ بڑا تھا، میں اس سوراخ کے اندر سے جو ہے نا باغ کے اندر چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی السلام تشریف فرما ہے، میں خوش ہو گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں ہیں، شکر ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو نبی السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب عید کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ باوجود علام الغیوب ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اے رب کریم یہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بندے ہیں اور انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رات کی تراویح پڑھی، اب یہ اس کی مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے جتنا مجمع ہے ان سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، اگر تم میری فرما برداری کرتے رہو گے تو میں تمہیں کافروں اور فاسقوں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے کہ تم میرے بن کر رہو گے تو میں تمہیں ذلت اور رسوائی سے بچاؤں گا۔ اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ یہ تو ٹو مچ ہو گیا، انف از انف، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے اس سے بھی اوپر ایک کام کیا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، شیطان کے مکر و فریب سے۔ تو گویا شیلڈ سے انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایسے روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت کے دن قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور روزہ دار لوگ اس دروازے سے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کی یاد کئی مرتبہ آتی ہے جب کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے امیگریشن کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں، نیشنل لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ کاؤنٹر ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ جو اس ملک کے باشندے ہیں وہ یہاں سے گزرے۔ تو کئی ملکوں میں تو ان کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ ہی نہیں کرتے، صرف پاسپورٹ سکین کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جاؤ۔ تو جتنی دیر میں عام کاؤنٹر سے 4-5 آدمی ریلیز ہوتے ہیں وہ 100-200 بندے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ذہن میں اکثر یہ حدیث مبارکہ کا مضمون آتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن کہ عام دروازوں سے تو جانے والے کھڑے ہوں گے، لیکن جو روزے کا اہتمام کرنے والے ہوں گے وہ باب الریان سے بہت آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گے۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے
تو گویا بخشش کی انتہا کر دی۔ مگر اس سے بھی آگے اللہ کی کریمی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں رات کا قیام کیا، تراویح پڑھی۔ اور ایک میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ عام بخشش فرما دی کہ رمضان کے روزے اور تراویحوں کے بدلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر آخری بات سن لیجئے کہ ممکن تھا کہ کوئی گناہ گار ایسا بھی ہوتا جو ان اوپر کی جتنی بھی صورتیں تھیں ان میں کہیں فٹ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک معاملہ فرمایا کہ فرشتے روزے کا عمل نام اعمال میں لکھتے ہیں، اجر نہیں لکھ سکتے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میرے ذمے۔ اب جب اجر ہی اللہ نے دینا ہے تو سبحان اللہ وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہر بندہ اپنے مقام کے مناسب دیتا ہے۔ فرض کرو کوئی سائل اگر مجھ سے مانگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عاجز اس کو 10 روپے دے دے، امیر بندے سے مانگے وہ 100 روپیہ دے دے، وزیر سے مانگے وہ ہزاروں دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ تو لاکھوں میں دے گا، اس کو تو ہزاروں میں دیتے ہوئے بھی حیا آئے گی۔ تو جب دنیا کے بادشاہ اپنے مقام کے مطابق دیتے ہیں تو جب اللہ رب العزت نے دینا ہوگا تو وہ کتنا عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے 5 دینار مانگے، تو حاتم طائی نے اپنے سیکٹری سے کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو۔ اس نے کہا جی مانگے تو 5 ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ مانگنے والے نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا اور دینے والے نے اپنے مقام کے مطابق دیا۔ جب دنیا کے سخی کا یہ معاملہ ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں اس پروردگار کے بارے میں کہ خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہے، جب اس نے اجر دینا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اپنے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو واقعی ان تمام باتوں کو معلوم کر کے دل یہ کہتا ہے کہ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے، جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ۔ چنانچہ رمضان مبارک میں چونکہ بخشش کی انتہا ہوتی ہے، جو بندہ اس بخشش سے فائدہ نہ اٹھائے حقیقی معنوں میں وہی شقی اور بدبخت ہوتا ہے۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ بد دعا کرتا ہے برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا سنی تو آپ نے سن کر فرما دیا آمین۔ اب ایک تو جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہی کافی، پھر اوپر سے نبی علیہ السلام نے آمین کی مہر بھی لگا دی، تو پھر اس کی قبولیت میں کون شک کر سکتا ہے؟ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو امت پر بہت رحمت اور شفقت، انہوں نے بد دعا پر آمین کیوں کہہ دی؟ جبکہ ایک ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے تو بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو وہ کبھی آمین نہیں کہے گی۔ ہاں، اگر ماں کا دل بہت دکھا ہوا ہو تو تب اس کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو رمضان مبارک کا بالکل اہتمام نہ کرے، قدر نہ کرے، غفلتوں میں، گناہوں میں، اپنی نالائکیوں کے اندر ہی مصروف رہے اور بے پرواہ بنا رہے، اس نے اللہ کی رحمتوں کی اتنی بے قدری کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا برباد ہو جائے وہ شخص
جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہ کروائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرما دی۔ تو معلوم ہوا کہ دو صورتیں ہیں، یا تو اس رمضان میں ہماری بخشش ہوئی تو ہم نجات پانے والوں میں سے بن گئے، اور اگر بخشش نہ ہوئی تو پھر بدبختی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب چند دن اور راتیں باقی رہ گئے ہیں، ہمت کر لینی چاہیے، کوشش کر لینی چاہیے۔ ان چند دنوں کی محنت ہمارے پچھلے زندگی کے سب گناہوں کو بخشوا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ نجاست پہ بھرا شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا، دریا نے کہا تو میرے اندر کیوں نہیں ڈبکی لگاتا؟ تو کہنے لگا کہ میں ناپاک ہوں، تیرے اندر آؤں گا تو تیرے پانی کو بھی ناپاک کر دوں گا۔ تو دریا نے کہا تھا کہ تیرے جیسے دو چار نہیں، ہزاروں بھی میرے اندر چھلانگ لگا دے، میں سب کو پاک بھی کر دوں گا، پھر بھی خود پاک رہوں گا، اس لیے کہ میں جاری پانی ہوں۔ جب دنیا کے دریا کا یہ معاملہ ہے کہ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70 مرتبہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اب اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے، اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں، اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی، اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے 70,000 والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے دو فائدے ہوئے، ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کا جو خوشخبری ہے اس کو یقین ہو گیا، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں، یہ نوجوان سچا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ چنانچہ رسول وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ انسان ریا میں کیوں پڑتا ہے؟ لوگوں کی نظر میں نیک بننے کی خاطر، کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں۔ اس لیے آپ نے بعض عوام الناس سے بات کی سنی ہوگی، جب میں چوتھی دفعہ حج پر گیا تو ایسا ہوا تھا۔ بھائی اگر آپ حج پر تشریف لے گئے تھے تو اتنا کہہ دیتے جی میں حج پر گیا تھا اور یہ ہوا تھا، یہ جو چوتھی دفعہ کا لفظ ہے یہ کس لیے لگا؟ تو طبیعت چاہتی ہے کہ میرا پتہ چلے لوگوں کو کہ میں کون ہوں، عارفونی، تم پہچانو کہ میں کون ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں اور مجھے پہچانا جائے اور میری تعریف کی جائے، اس لیے تعریف اچھی لگتی ہے، اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو برا لگتا ہے۔ ہمارے ایک قریبی خادم ہیں، ایک دن میں نے کہہ دیا کہ آج کل آپ کے آثار لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے، بس اتنا کہنا تھا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے نا جی، ان کا چہرہ بجھ گیا، اور کئی دن اس کے اوپر اثرات رہے۔ یعنی ڈانٹ پڑنی تو دور کی بات تھی، ابھی تو صرف ان کو میں نے بتایا کہ بھائی آپ کے جو آثار ہیں نا وہ لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے، بس اتنا ہی۔ اصل میں ہم اس کے عادی ہی نہیں ہیں، ہم اچھا کمانے والے، اچھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں عزت ہے، گھر میں عزت ہے، ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے۔ اب جب ہمارے بارے میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ کی بات آئے تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ انسان کا نفس اس کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جس بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے
کہ اللہ کا شکر ہے میں شیخ کی نظر میں ہوں. بھئی ان کو کیا پڑی ہے ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی؟ وہ درگزر کر دیں، اگنور کر دیں. تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ سالک کا ہوگا. اور صحابہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی. چنانچہ قرآن مجید میں کتنی مثالیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں تو لفظ استعمال فرماتے ہیں کیوں. لما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، یعنی آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کرو ایسا کیوں ہوا، اسی کو تربیت کہتے ہیں. تو لما کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن پاک میں اور مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا.